اس وقت یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں متحد ہے، اس لیے یہ مسلمان ہر دن ترقی کرتا ہے، ہر دن کامیاب ہوتا ہے، ہر دن کامرا ہوتا ہے۔ تو چونکہ اسلام کی آمد کے بعد یہودیوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور یہودیوں نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا، اس لیے کہ یہودی مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور مدینہ منورہ میں ان کے رہنے کا پس منظر یہ ہے کہ تبع والحمیری جس وقت مدینہ طیبہ آیا تو اس وقت اس نے وہاں پر دیکھا کہ نہریں جاری ہے، کھجور کے درخت ہے، بڑی خوشگوار ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ اس وقت علماء یہود نے کہا تھا ہم یہیں پر گھر بنانا چاہتے ہیں۔ تو کہا کیوں آپ لوگ یہاں کیوں رکنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت علماء یہود نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی اسی سرزمین پر ان کا مزار بنے گا، ان کی آخری آرام گاہ، ان کی ہجرت کا یہی زمین ہے۔ تو تبع والحمیری نے 500 علماء یہود کو وہاں پر آباد کر دیا، یعنی اللہ کے رسول کے انتظار میں علماء یہود وہاں پر مقیم ہوتے ہیں، وہاں شادی کرتے ہیں، ان کے گھر بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد تبع نے ایک خط دیا تھا کہ حضور کے نام بہت بڑے یہ سب سے بڑے یہودی عالم کو کہ محمد الرسول اللہ پر میں ایمان لایا، میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرے ایمان کو قبول فرمائیں گے اور قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے۔ اور وہ خط تبع والحمیری نے سب سے بڑے یہودی عالم کو دیا اور کہا اگر تمہیں رسول اللہ مل جائیں تو تم ان تک میرا خط پہنچا دینا، اگر تمہیں نہ ملے تو تم اپنی اولاد میں منتقل کرنا، ان کو مل جائے تو وہ پہنچا دے، ان کو بھی نہ ملے تو وہ اپنی اولاد میں منتقل کرے، ان کو بھی نہ ملے تو وہ اپنی اولاد میں منتقل کرے۔ اس طرح میرا خط اللہ کے رسول تک بطور امانت پہنچنا چاہیے۔ تبع والحمیری نے جس سب سے بڑے عالم کو وہ خط دیا تھا، اللہ اکبر، ان کا انتقال ہو گیا، انتظار میں انتقال ہو گیا، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، آخر وہ ساعت سعید قریب آ گئی کہ اہل مدینہ کے دل گنچوں کی طرح کھل اٹھے۔ وہ وقت قریب آ گیا جب انتظار کرنے والی صدیوں سے مدینے کی زمین بلکہ صدیوں سے یثرب کی زمین مدینہ بننے کے لیے بےتاب تھی، بلاؤں کی زمین شفاؤں کا گھر بننے کے لیے بےتاب تھی، مصیبتوں کی زمین راحت و آرام کی جگہ بننے کے لیے بےتاب تھی، وہ زمین خون و خشت کی زمین پہاڑوں کی زمین بننے کے لیے بےتاب تھی، کانٹوں کی زمین رشک جنا بننے کے لیے بےتاب تھی۔ پھر وہ وقت آئی گیا کہ پھر سنیت الوداع سے ایک صدا بلند ہوئی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماذا باللہ دائی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ چاند طلوع ہو رہا ہے، آمنہ کا لال تشریف لا رہا ہے، احمد مجتبی آ رہا ہے، محمد عربی آ رہا ہے، حضور تشریف لائے۔ آنے کے بعد لوگوں نے اپنی نگاہیں بچھا دیا، علماء یہود منتظر تھے، وہ آئے گا ایمان لائیں گے، وہ آئے گا اس کے پیچھے چلیں گے، وہ آئے گا اس کی اطاعت کریں گے، وہ آئے گا اس پہ جان و دل قربان کریں گے، وہ آئے گا جس کے وسیلے سے دشمنوں پہ فتح پاتے تھے، اس کی زیارت کر کے شرف ثابت حاصل کریں گے۔ لیکن برا ہو تعصب کا، برا ہو یہودی ذہنیت کا، حضور تشریف لائے تو جو حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے وہی حسد کی وجہ سے حضور کے مخالف ہو گئے، دولت کی لالچ میں اللہ کے حبیب کے خلاف ہو گئے، اور توریت میں جو حضور کی نشانی لکھی تھی اس کو انہوں نے بدلنا شروع کیا۔ لیکن کہتے ہیں پوری قوم ضمیر فروش کبھی نہیں ہوتی، ضمیر فروشوں میں کچھ حق پرست بھی ہوا کرتے ہیں، حق گو بھی ہوا کرتے ہیں، صراط مستقیم پہ چلنے والے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اکثر تو نذرانے دولت اور لفافوں کے چکر میں حضور کی صفات کو تبدیل کر چکے تھے، لیکن کچھ عبداللہ ابن سلام جیسے بھی لوگ تھے جو ایمان لائے اور انہوں نے ساری چیزوں کو بتایا۔ لیکن مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور جب تشریف لائے ہر بندہ چاہتا تھا حضور کا قیام میرے گھر ہو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہم کہاں رکیں گے، اس کا اعلان یوں نہیں ہوگا، ہم نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا ہے، یہ اونٹنی مامور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے، یہ جہاں بیٹھے گی بس وہیں میرا قیام ہوگا۔ یہ اونٹنی
آئی اور آنے کے بعد پہلے ایک صحرا میں ایک علاقے میں کھلی جگہ میں بیٹھ کر اٹھ گئی تو سرکار نے فرمایا یہاں مسجد بنے گی، اور پھر اس کے بعد وہ اٹھنی ابو ایوب انصاری کے گھر جا کر کے بیٹھ گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اترے اور کہا میرا میزبان ابو ایوب ہوگا، لیکن جیسے ابو ایوب کے گھر اترے آج لوگ علم غیب پہ باتیں کرتے ہیں، آج لوگ علم غیب کا مذاق اڑاتے ہیں، آج لوگ رسول اللہ کو اپنی طرح بشر کہہ کے گالیاں دیتے ہیں۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں لوگو تم علم غیب کی بات کرتے ہو لیکن ہجرت کے واقعات سب بیان کرتے ہو، تم بولتے ہو مگر سمجھتے نہیں ہو، اس لیے کہ سمجھ کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، عشق رسول کی ضرورت ہے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول نے اپنی اٹھنی کی نکیل چھوڑ دی تھی کہ یہ جہاں بیٹھے گی وہی ہمارا قیام ہوگا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک سے ایک لوگوں کا گھر تھا لیکن ابو ایوب کے گھر پہ اس اٹھنی کے رکنے کی وجہ کیا تھی؟ اس اٹھنی کو کس نے بتایا تھا کہ ابو ایوب کا گھر ہے یہ؟ اللہ اکبر! اچھا مدینے میں مسلمان بھی تھے کافر بھی تھے، اگر وہ اٹھنی جانور تھی بے عقل تھی کسی کافر کے گھر بیٹھ جاتی تو اور وہ کہتا کہ میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا تو کیا معاذ اللہ رسول پاک کا مذاق نہ بناتے لوگ؟ لیکن قربان جائیں حضور جانتے ہیں وہ اٹھنیاں اور ہیں جو پاگل ہے عقل نہیں ہے، وہ کہیں بھی بیٹھ سکتی ہے، لیکن جس اٹھنی پر اللہ کا رسول بیٹھ جائے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کی منزل کیا ہے۔ جس پہ نبی بیٹھ جایا کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جس پر نبی بیٹھ جایا کرے اس اٹھنی کو پتا ہوتا ہے ارے وہ بیٹھی تو مگر ہر صحابی کے گھر پہ نہیں بیٹھی، وہ ابو ایوب کے گھر بیٹھی۔ ابو ایوب کے گھر میں آخر کیا ایسی خاصیت تھی کہ وہ ابو ایوب کے گھر بیٹھی؟ ابو ایوب کے گھر اس لیے بیٹھی کہ ابو ایوب کا شجرہ نسب یہودیوں کا وہ جو سب سے بڑا عالم تھا جس کو طبا نے اپنا خط دیا تھا اسی سے ملتا تھا، اور اس وقت طبا اول کا وہ خط ابو ایوب کے گھر میں موجود تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابو ایوب کے گھر میں موجود تھا۔ کلمہ پڑھنے والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھو، اپنے نبی کی شان سمجھو، اپنے نبی کی عظمت سمجھو، اپنے نبی کی بزرگی سمجھو اور حقیقت جاننے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، قبر میں اکیلے جانا ہے، میدان محشر میں رب کو جواب دینا ہے۔ دنیا کی رنگ ریلیاں ختم ہو جائے گی، دنیا کے عیش کدے کھنڈرات میں تبدیل ہو جائیں گے، جن مکانات پہ اتراتے ہو یہ مکانات کھنڈر بن جائیں گے، جن دولت پہ اتراتے ہو یہ دولت تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ذرا غور تو کرو، انصاف سے کام تو لو کہ وہ اٹھنی بیٹھی ہے، اللہ کے رسول اترے ہیں اور فرمایا ابو ایوب میری امانت تو دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ابو ایوب میری امانت تو دے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی کون سی امانت میرے پاس ہے؟ کہا طبا کا وہ خط نسلن بعد نسلیں جو تیرے پاس آیا ہے ذرا وہ میرے پاس دے، میری وہ امانت ہے۔ قربان جائیں یہ حضور کی شان ہے۔ بہت سے لوگ ایمان لائے، ایمان دراصل اللہ کی عطیہ ہے، ایمان ہر ایک کو ملے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، جسے چاہے ایمان دے جسے چاہے نہ دے، وہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا اور وہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوا؟ اسلام کو دن بدن ترقی ملتی گئی،